السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم القرآن کورس کلاس 173 میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ اہلاً و سہلاً، مرحبا۔ آج کا ہمارا لیسن ہے سورہ النمل، آیت 1 to 59، اور الحمدللہ اس پارے کا اختتام بھی ہے 19 پارے کا۔ قرآن مجید کا علم سیکھنے والا جو شخص ہے دوسرے تمام علوم سیکھنے والے سے افضل ہوتا ہے۔ کیسے؟ اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ ہم سب سیکھنے سکھانے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کے اس عمل کو قبول فرمائے، اور ہم سب کا اس عمل کی وجہ سے آخرت میں درجات کی بلندی کا باعث بنا دے، ہم سب کے والدین کے درجات کی بلندی کا باعث بنا دے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، آمین یا رب العالمین۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنا علما، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسین، تلک آیات القرآن وکتاب مبین۔ طاسین، یہ آیتیں ہیں قرآن کی، یعنی واضح اور روشن کتاب کی ہیں۔ تو سورہ النمل کا آغاز ہو رہا ہے، تو سورہ النمل، نمل کہتے ہیں دراصل چیٹی کو، اور سورہ النمل مکی صورت ہے، اور اس صورت میں دراصل بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے 2 مرتبہ آیا ہے۔ اس صورت میں حضرت سلیمان علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کے خصوصی انعامات کا ذکر فرمایا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ انہیں پرندوں اور چوپایوں کی زبان کا علم عطا کیا گیا تھا۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا گزر ایک ایسی وادی سے ہوا جس میں کثرت سے چیونٹیاں رہتی تھیں۔ چیونٹیوں میں سے ایک نے اپنے ساتھی سے کہا کہ وہ بل میں داخل ہو جائیں کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، وہ انہیں مسل کر رکھ دے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ سن کر مسکرائے اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ عربی زبان میں نمل کے معنی چیونٹی کے ہیں، اسی مناسبت سے اس سورے کا نام نمل ہے۔ اس کے علاوہ اس سورے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ خصوصیت بھی ذکر کیا گیا ہے کہ جنات جیسی جو مخلوق پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے حکومت عطا فرمائی، یعنی کس کو؟ سلیمان علیہ السلام کو۔ اور اس میں بھی دوسری مکی صورتوں کی طرح اس میں بھی توحید، رسالت، قیامت اور قرآن مجید کی صداقت کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام کی قوموں کے واقعات بطور عبرت کے ذکر کیے گئے ہیں۔ نیز قیامت کی علامت اور قیامت کے قائم ہونے کی کیفیت پر بھی تفصیل سے روشنی ڈالی گئی ہے۔ چونکہ یہاں پر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ طاسین، اور پھر یہ کیا ہے؟ طاسین کیا ہے؟ حروف مقطعات ہے۔ پھر اس کے آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ دیکھیں کہ قرآن کریم میں یہی خاصیت ہے کہ جب بھی حروف مقطعات ہوتے ہیں اس کے بعد جسٹ فوراً بات قرآن کریم کے بارے میں یا قرآن کے کتاب کے بارے میں ہی بات کی جا رہی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے کہ یہ آیتیں، یعنی قرآن کی یہ آیتیں، اور یہ کیا ہے؟ واضح ہیں اور روشن ہیں۔ قرآن کریم کی جو یہ آیات ہے یہ واضح ہیں اور روشن ہیں، اور ہدایت ہے اور خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے۔ تو دراصل آیت 1 سے لے کے آیت نمبر 6 تک کی ایمان بالآخرت کی اہمیت پر زور ڈالا گیا ہے۔ تو اس میں آگاہ کیا گیا ہے کہ قرآن کریم ایک واضح کتاب ہے جو ایسے مومنوں کے لیے ہدایت ہے جو نماز قائم کرے، زکوٰۃ دے، اور بالخصوص آخرت کے واقع ہونے پر ان کو پکا یقین رکھے۔ اور اس کے اپوزٹ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں ان کے لیے دنیا کی عارضی سہولیت مرعوب کر دی گئی ہیں، یعنی کہ دنیا کی چیزیں ان کو پسندیدہ اور لبھاون کر دی گئی ہیں۔ روز قیامت ان کے لیے بدترین عذاب ہوگا، اور سب سے زیادہ خسارے میں یعنی نقصان والے یہ لوگ ہوں گے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 3 ہے،
جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یقین کا مطلب ہے عمل میں تبدیلی، یعنی کہ جب یہ انسان یقین رکھتا ہے تو بظاہر کیا ہوتا ہے؟ یقین کا رزلٹ یہی ہوتا ہے کہ انسان کے عمل میں بدلاؤ ہوتا ہے، جو وہ پہلے جیسا ہوتا ہے وہ ویسا نہیں رہتا، اس کا عمل سنورتا چلا جاتا ہے، اصلاح ہوتی چلی جاتی ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 4 ہے، جو لوگ قیامت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، ایمان نہیں لاتے ہیں، ہم نے انہیں ان کے کرتوت زینت دار کر دکھائے ہیں، پس وہ بھٹکتے پھرتے ہیں۔ یعنی جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے جو بد اعمالوں کو انہی کے لیے مزین کر دیا۔ وہی سمجھتے کہ ہم بہت اچھا کریں، لیکن حقیقت میں وہ بہت برا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ سب سے خطرناک چیز ہے کہ کوئی انسان کام کرے اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم بہت اچھا کریں، لیکن وہ آخرت کے لحاظ سے اللہ کی نظروں میں آخرت میں وہ کیا ہے؟ برا ہے، بدترین ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 5 ہے، یہی لوگ ہیں جن کے لیے برا عذاب ہے اور آخرت میں بھی وہ سخت نقصان یافتہ ہیں۔ آیت 6 دیکھیں، بے شک آپ کو اللہ حکیم اور علیم کی طرف سے قرآن سکھایا جا رہا ہے۔ آیت 7 دیکھیں، آیت نمبر 7 to 14 موسیٰ علیہ السلام پر جو ظہور نبوت کا بیان ہے، یعنی جب موسیٰ علیہ السلام مدین سے لوٹ رہے تھے تو طور پہاڑ پر اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت اور معجزات سے سرفراز فرمایا تھا۔ تو یہاں سے آیت 14 تک کی اسی چیز کا ذکر ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 7 ہے، یاد ہوگا جب کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے کہا، میں نے آگ دیکھی ہے، میں وہاں سے یا تو کوئی خبر لے کر یا آگ کا کوئی سلگتا ہوا انگارہ لے کر ابھی تمہارے پاس آ جاؤں گا تاکہ تم سیک یعنی کہ تاپ لو۔ آیت 8 دیکھیں، جب وہاں پہنچے تو آواز دی گئی کہ بابرکت ہے وہ جو اس آگ میں ہے اور بابرکت دیا گیا ہے وہ جو اس کے آس پاس ہے، اور پاک ہے اللہ تعالیٰ جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ آیت 9 اور 10 دیکھیں، موسیٰ علیہ السلام سن، یہ ہے کہ میں ہی اللہ ہوں اور غالب اور باحکمت، تو اپنی لاٹھی ڈال دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اسے ہلتا جلتا دیکھا تو اس طرح گویا کہ وہ ایک سانپ ہوا، تو منہ موڑ کر پیٹ پھیر کر بھاگ گئے اور پلٹ کر بھی نہ دیکھا۔ اے موسیٰ، خوف نہ کھا، میرے حضور میں پیغمبر ڈرا نہیں کرتے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خطاب کیا کہ اے موسیٰ، ڈرو نہیں، میرے سامنے میرے حضور جب حاضر ہوتے ہیں تو پیغمبر ڈرا نہیں کرتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام جو عصا جو تھا کیا تھا ان کا، وہ بہت بڑا سا سانپ بن گیا تھا۔ تو ظاہر سی بات ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں ڈر بھی رکھا ہے کہ اچانک سے اگر ہمارے سامنے کوئی ایسی چیز آتی ہے تو انسان ڈر جاتا ہے، وہ ڈر جو ہے فطرت میں ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو کہ ڈرو نہیں، ہمارے حضور پیغمبر ڈرا نہیں کرتے ہیں۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 11 ہے، لیکن جو لوگ ظلم کرے پھر اس کے عوض نیکی کرے اس برائی کے پیچھے، تو میں بھی بخشنے والا مہربان ہوں۔ آیت 12 دیکھیں، اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈال، وہ سفید چمکتا ہوا چمکیلا ہو کر نکلے گا بغیر کسی عیب کے، تو 9 نشانی لے کر فرعون اور اس کی قوم کی طرف جا، یقیناً وہ بدکاروں کا گروہ ہے۔ آیت 13 دیکھیں، پس جب ان کے پاس آنکھ کھول دینے والے ہمارے معجزے پہنچے تو کہنے لگے یہ تو صریح جادو ہے۔ یہاں پر بھی موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم نے کیا کہا؟ سحر مبین، یہ تو کھلا ہوا جادو، یہ جادوگر ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 14 ہے، انہوں نے انکار کر دیا حالانکہ ان کے دل یقین کر چکے تھے صرف ظلم اور تکبر کی بنا پر۔ پس دیکھ لیجئے کہ ان فتنہ پردازیوں لوگوں کا انجام کیسا ہوا۔ آیت 15 دیکھیں، اب یہاں آیت نمبر 15 to 44 حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے کا بیان ہے۔ اور ہم نے یقیناً داؤد علیہ السلام کو علم دے رکھا تھا، اور دونوں نے کہا تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں اپنی بہت سے ایماندار بندوں پر فضیلت فرمائی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ شکر گزار بندے تھے، اور داؤد علیہ السلام باپ تھے اور انہی کے بیٹے سلیمان علیہ السلام تھے، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے یقیناً، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم نے یقیناً داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو علم دے رکھا تھا۔ تو سورت کی شروعات میں یہاں پر آیت نمبر 6 آئی، وہاں پر بھی
فرمایا گیا کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے سکھایا جاتا ہے، اور اسی کی دلیل کے طور پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ مختصر سے بیان فرمایا۔ اور اب دوسری دلیل حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا یہ قصہ، انبیاء علیہ السلام کے یہ واقعات اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ علم سے مراد نبوت کے علم کے علاوہ وہ بھی علم ہے جیسے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو بطور خاص نوازا گیا تھا۔ مثلا حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ معجزہ دیا تھا نا کہ وہ اپنے ہاتھ میں جیسے ہی وہ لوہا لیتے تھے وہ کیا ہو جاتا تھا، پگھل جاتا تھا، میلٹ ہو جاتا تھا۔ انہوں نے جنگی زیریں بنائی، یعنی کہ جنگی لباس بنائے۔ اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کو جانوروں کی بولیوں کا علم تھا، یعنی کہ پرند چرند جتنے بھی حیوانات ہیں، ان تمام جو اللہ نے مخلوقات پیدا کی ہیں نا، جانور چوپائے ہوں یا پرندے ہوں یا چھوٹی سے چھوٹی مخلوق ہو جیسے چیٹی، ان تمام جانوروں مخلوق جو حیوانات ہیں ان سب کی بولیوں کا علم دیا گیا تھا۔ آپ دیکھیے کہ چیٹی کتنی چھوٹی ہوتی ہے نا، اور کتنی چھوٹی، آپ دیکھیے کہ ان کی چلنے کی آہٹ بھی نہیں آتی ہے، تو پھر ان کی بولی تو سوال ہی نہیں اٹھتا نا کہ ایک عام انسان کو سمجھ میں آ جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ علم عطا فرمائے تھے، اور بھی بہت کچھ عطا کیا تھا، لیکن یہاں صرف علم کا ذکر کیا گیا، جس سے واضح ہو جاتا ہے کہ علم دراصل اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے سب سے بڑی نعمت ہے۔ جس کو علم مل گیا اس کو خیر کثیر مل گئی۔ دیکھیں آیت نمبر 16۔ اور داؤد کے وارث سلیمان ہوئے اور کہنے لگے کہ لوگوں، ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہم سب کچھ میں سے دیے گئے ہیں، بے شک یہ بالکل کھلا ہوا فضل الہی ہے۔ تو داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب ہم لوگوں کو فضل دیا، بطور فضل نا۔ اور داؤد علیہ السلام کے وارث سلیمان علیہ السلام ہوئے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس سے مراد نا نبوت ہے اور بادشاہت کی وراثت ہے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے کہ داؤد کے جو وارث ہے سلیمان ہوئے، تو وراثت کس چیز کی؟ وراثت دراصل نبوت اور بادشاہت کی وراثت، جس کی وراثت صرف سلیمان علیہ السلام اس پر کیا ہے، قرار پائے۔ ورنہ حضرت داؤد علیہ السلام کے اور بھی بیٹے تھے، اور جو اس کی وراثت سے کیا ہوئے، محروم رہے۔ ویسے بھی انبیاء کرام کی وراثت علم میں ہی نہیں ہوتی، جو مال اور اسباب وہ چھوڑ جاتے ہیں وہ کیا دراصل صدقہ ہے۔ تو دراصل جو انبیاء ہوتے ہیں ان کی وراثت علم میں ہی ہوتی ہے، اور اگر کچھ مال دولت پراپرٹی جو چھوڑ جاتے ہیں تو وہ صدقہ کر دیا جاتا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 6727 میں، کہ ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا، ہم جو چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور ہم سب کچھ ہے دیے گئے ہیں۔ تو یعنی جیسے اللہ نے ان کو عطا فرمایا تھا، ان کو علم دیا سلیمان اور داؤد علیہ السلام کو، پھر نبوت دی، پھر حکومت دی، پھر مال دیا، پھر سلیمان علیہ السلام کو جنات، انسان اور حیوانات تمام چیزوں پر کیا حکومت دی۔ یہ تمام چیزیں یہ اللہ نے فضل دی ان دونوں کو۔ پھر اس میں آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شک یہ بالکل کھلا ہوا فضل ہے۔ تو اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی انفرادی خصوصیات کا فضیلت کا بیان ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 17 ہے، سلیمان کے سامنے ان کے تمام لشکر جنات اور انسان اور پرندوں میں جمع کیے گئے، ہر قسم کے الگ الگ درجہ بندی کر دی گئی۔ تو دراصل اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اب واقعی میں کہ سلیمان علیہ السلام کی بہت بڑا جو تھا نا ان کا گروہ تھا، اور ایک طرف سارے کے سارے پرندوں کا گروہ، پھر ایک طرف جناتوں کا گروہ، پھر ایک طرف انسانوں کا گروہ، اور پھر اور بھی جو مخلوقات ہیں، تو سارے مخلوقات کے گروہ تھے۔ تو ان کو اللہ نے انفرادی خصوصیات اور فضیلت عطا فرمایا، جس میں وہ پوری تاریخ انسانیت پر ممتاز ہیں۔ دراصل سلیمان علیہ السلام کی حکمرانی صرف انسانوں پر ہی نہیں تھی، بلکہ جنات پر تھی، حیوانات پر تھی، اور پرندوں پر تھی، اور یہاں تک کہ سلیمان علیہ السلام ہوا پر بھی کیا کرتے تھے، انہوں نے حکومت کی، ہوا بھی ان کے لیے مسخر کر دی گئی تھی۔ اس میں کہا گیا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی تمام لشکر
یعنی جن، انسان، پرندے سب کو جمع کیا گیا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ اہتمام جب یہ سب جمع کیے جاتے ہیں، اکٹھے کیے جاتے ہیں، تو جہاد فی سبیل اللہ ہی کے لیے کیے جاتے ہیں، تاکہ ساری دنیا میں اللہ تعالیٰ کے دین کو غالب کیا جا سکے، تو اللہ کے دین کی سربلندی ہو سکے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر ہے 18۔ جب وہ چیٹیوں کے میدان میں پہنچے تو ایک چیٹی نے کہا، اے چیٹیوں، اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ بے خیالی میں سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں رون ڈالے۔ ٹھیک ہے، تو بے دھیانی، بے خیالی میں سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں رون ڈالے۔ آپ دیکھیں کہ لشکر جو تھا چھوٹا موٹا تو تھا نہیں، کتنا بڑا لشکر تھا، کتنا بڑا، کہ جس کے لشکر میں جنات ہوں بہت سارے، پھر حیوانات ہوں، اور پھر چوپائے ہوں، ہاتھی گھوڑے، ہے نا، ذرا سے ایک جنگل کے ہی چھوٹا موٹا جنگل ہوتا ہے، اگر اس کے سارے جانور آ جائے تو کتنی بڑی، اور پھر آپ دیکھیں کہ نہ جانے کتنے جو ان کے شہر ہوں گے، اس کے وہ سارے جانور، پھر سارے انسان، پھر سارے جنات، تو بہت بڑا لشکر تھا سلیمان علیہ السلام کا، چھوٹا موٹا لشکر نہیں تھا۔ ایسے ہی معلوم ہوا کہ حیوانات میں بھی ایک خاص قسم کا شعور ہے، کیونکہ چیٹیوں نے کہا نا، چیٹیوں سے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جانوروں میں بھی، حیوانات میں بھی ایک خاص قسم کا شعور موجود ہے، گویا وہ انسان سے بہت کم اور مختلف ہے، لیکن ان کے اندر بھی شعور ہے۔ دوسرا یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اتنی عظمت اور فضیلت کے باوجود عالم الغیب نہیں تھے، اسی لیے تو چیٹیوں کو خطرہ جب محسوس ہوا تو انہوں نے کہا کہ کہیں بے خبری میں ہم روند نہ دیے جائیں۔ تیسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ حیوانات بھی اسی عقیدے صحیح سے بہرور تھے، اور وہ جانتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی عالم الغیب نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ یہ جو چیٹیاں ہیں نا، اور یہ اللہ کے جتنے بھی مخلوقات ہیں، وہ سب تسبیحات کرتی ہیں، تو تمام مخلوقات، چیٹیاں اور جتنے بھی چرند پرند ہیں، ہر مخلوق اللہ کی تسبیح کرتی ہے، تو اللہ کی تسبیح کر رہی، اور ان کے اندر شعور ہے ایک طریقے کا، اور بعض کو اتنا بھی پتہ ہوتا ہے کہ انسان جو نیک کام کر رہے ہیں اور یا برے کام کر رہے ہیں، ان کو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کون اچھا ہے کون برا ہے۔ تو یہاں پر چیٹیوں کی عقل مندی کی بات کی جا رہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انبیاء میں سے ایک نبی کو ایک چیٹی نے کاٹ لیا تھا، تو ان کے حکم پر چیٹیوں کے گھر جلا دیے گئے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اندر چیٹیاں بھی رہی ہوں گی، وہ بھی جلا دی گئیں۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس وحی بھیجی کہ اگر تمہیں ایک چیٹی نے کاٹ لیا تھا تو تم نے اللہ کی مخلوقات میں سے ایک ایسی خلقت کو جلا کر خاک کر دیا جو اللہ کی تسبیح بیان کر رہی تھی، تو اس لیے جو مخلوقات ہے کہ ان کا بھی حق ہے زمین پر جینے کا، اور ان پیغمبروں کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ اس لیے انہوں نے ایسا کیا، اور جب معلوم ہوا تو انہوں نے ہو سکتا توبہ بھی کر لی ہو۔ تو ہم اپنے گھروں میں دیکھیں، ہمارے یہاں جب زیادہ چیٹیاں ہوتی ہیں، ہم لوگ کیا کرتے ہیں نا کہ کیٹناشک چھڑک دیتے ہیں، پاؤڈر چھڑک دیتے ہیں، تو کہیں پر بھی اگر چیٹیاں ہیں تو پھر کیا کریں، اس کو ہکا دیں، کبھی بھی اس کو مارے نہیں۔ بس ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں چیٹیوں کو مارنا نہیں ہے، اگر ہمارے گھروں میں آ جاتی تو ہمیں اسے ہٹا دینے ہیں، کنارے ڈال دینے ہیں، کسی چیز میں لگ جاتی ہے تو اس کو ہٹا دیں، صاف کر دیں، لیکن کسی پتے سے، پتی سے، پیپر سے، ٹیشو سے اس کو صاف کر لیں، ہٹا دیں، لیکن چیٹیوں کو مارے نہیں۔ چیٹیاں بھی اللہ کی کیا کرتی ہیں، تسبیح کرتی ہیں، اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ چیٹیوں کو نہیں مارنا چاہیے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر ہے 19 ہے۔ اس کی اس بات سے حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرا کر ہنس دیے اور دعا کرنے لگے، اے پروردگار، تو مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر بجا لاؤں جو تو نے مجھ پر انعام کی ہے، اور میرے ماں باپ پر، اور میں ایسے نیک اعمال کرتا رہوں کہ جن سے تو خوش ہو جائے، اور مجھے اپنی رحمت سے نیک بندوں میں شامل کر لے۔ کتنی پیاری دعا کی، اس دعا کو آپ لوگ ہائی لائٹ کر لیں، پڑھا کریں اپنے اذکار میں، صبح شام کے اذکار میں یا دعاؤں میں اس کو پڑھیں۔ سلیمان علیہ السلام کی دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ سے انہوں نے بہت بہترین دعا کی۔ آپ دیکھیں کہ جو چیٹیاں جیسی حقیر چیز اور حقیر مخلوق کی گفتگو سن کر سمجھ گئے سلیمان علیہ السلام کہ انہوں نے کہا کہ واقعی میں اللہ نے جو مجھے یہ معجزہ دیا ہے، مجھے اللہ نے جو یہ علم دیا ہے، تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی توفیق سے ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے شکر گزاری کی، اور ان کے دل میں شکر گزاری کا احساس پیدا ہوا،
اور کہ اللہ نے مجھ پر کتنا بڑا انعام کیا ہے۔ آپ دیکھیے کہ بندہ مومن وہ ہوتا ہے جو اپنی ہر نعمت کو دیکھ کر اللہ کے آگے شکر گزاری کرے۔ اللہ نے ان کو چیزیں دی، انہوں نے شکر گزاری کی۔ اللہ نے ہم کو بھی تمام چیزیں دی، لیکن ہم نے کبھی شکر گزاری کی؟ آپ دیکھیے کہ پوری باڈی میں ہمارے جو اسکن ہوتی ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، لیکن ہماری ہاتھ کی ہتھیلی کی جو اسکن ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ اللہ نے کتنی قیمتی اسکن ہماری بنائی ہے، آپ دیکھیے کتنی موٹی جلد ہوتی ہے اس کی۔ اگر اللہ تعالیٰ ہماری ہتھیلیوں کی بھی اسکن، ہماری بیک سائڈ والی اسکن بنا دیتے ہتھیلی کی، تو کیسا ہوتا؟ بہت جلدی یہ گل جاتی اور کوئی کام ہم کر نہیں پاتے، اور گرم چیزیں ہم پکڑ نہیں پاتے، ٹھنڈی چیزیں ہم اٹھا نہیں پاتے۔ اللہ نے ہماری ہتھیلیوں میں ایسی اسکن لگائی چڑھائی ہے، لیکن ہم نے کبھی کیا اللہ کا شکر ادا کیا؟ ہم نے تو ہمیشہ اللہ کی ناشکری کی۔ جو چیزیں نہیں ہیں اور دعائیں نہیں قبول ہوئی ہیں، بس ہم نے اسی پہ اللہ کی ناشکری کی۔ اللہ نے ہمیں تو وہ نعمتیں دی ہیں، وہ تمام مخلوقات میں اللہ نے کسی کو نہیں عطا فرمائی۔ اللہ نے ہم سب کو اشرف المخلوقات بنایا، اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ہم لوگوں کو قرآن جیسی نعمت عطا فرمائی۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم لوگوں کو مسلمان گھرانے میں پیدا کیا۔ کتنی نعمتیں ہیں، اگر آپ ایک بھی نعمت گننے بیٹھیں گے تو واقعی میں اللہ تعالیٰ کے آگے سر سجدے میں جھکنے کا ساری زندگی کا من کرتا ہے کہ واقعی میں اللہ کے آگے شکر گزاری میں سر سجدے میں پڑے رہیں۔ لیکن بہت کم ایسے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہیں۔ تو بندہ مومن وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر گزاری کرے، شکر کرے، اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے آگے سر سجدے میں کر لے۔ اور آپ دیکھیے کہ سلیمان علیہ السلام مسکرائے، تو جو کہ نیک لوگ ہوتے ہیں نا، جب ان کو نعمت ملتی ہے تو ان کے منہ میں سے ایسے، آپ دیکھیے کہ ان کے منہ سے ایسے شکر کے الفاظ نکلتے ہیں۔ جو نیک لوگ ہوتے ہیں تو وہ اپنی نعمتوں پر جب وہ غور کرتے، واقعی میں اللہ نے ہمیں یہ نعمت دی ہے، تو وہ شکر ادا کرتے ہیں کہ ربی اوزینی ان اشکرا نعمتک التی، کہ اے پروردگار تو نے مجھے توفیق دی اور تیری ان نعمتوں کا میں شکر بجا لاؤں جو تو نے مجھے انعام کی ہے، اور میرے ماں باپ پر بھی، اور میں ایسے نیک عمل کرتی رہوں یا کرتا رہوں جن سے آپ راضی ہو جائے۔ یعنی کہ عمل کرنا ضروری نہیں ہے، عمل کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ راضی بھی ہو جائے، یہ بھی دعا کرنا ضروری ہے، اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے بندوں میں، نیک بندوں میں شامل فرما۔ تو دراصل کیا ہے؟ شکر کے الفاظ، جو نعمتوں کا قدردان ہوتا ہے اسی کا دل اور اس کی زبان اللہ کی تعریف سے لبریز رہتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے۔ اور یہاں پر سلیمان علیہ السلام کے مسکرانے اور ہنسنے کی بات بھی ہوئی ہے، تو یاد رکھیں کہ انبیاء کا جو ہنسنا جو ہوتا ہے وہ زیادہ تر مسکرانا ہی ہوتا ہے۔ جو ہنسا ہے یہاں پہ لفظ آیا ہے، وہ دراصل اس کی مینس کیا ہے؟ وہ مسکرائے۔ اور آپ دیکھیں کہ ایسا نہیں کہا جا رہا کہ اب اسی سے لوگ لے لے اور آیت لے لے کہ انبیاء مسکرائیں تو ہم بھی مسکراتے ہیں، ہنسی اور ٹھہاکے اور ٹھٹا لگانے کی محفل کریں، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنی زندگی میں بہت زور سے کبھی نہیں ہنسے، بس مسکرائے، کیونکہ مسکرانا سنت ہے۔ انبیاء کا ہنسنا دراصل کیا ہے؟ وہ مسکرانا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھلا کر یا ٹھہاکے لگا کر یا کہا لگا کر کبھی نہیں ہنسے، بلکہ صرف کیا تھے؟ مسکراتے تھے۔ عبداللہ بن حارث رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی ایسے نہیں دیکھا کہ وہ بہت زور سے ہنسے ہوں، بس وہ کیا تھے؟ مسکراتے تھے۔ اور عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح مسکراتے نہیں دیکھا کہ آپ کا حلق نظر آ جائے، بلکہ آپ تبسم فرمایا کرتے تھے۔ اور مسکرانا بھی دراصل کیا ہے؟ صدقہ ہے، جس سے کیا ہے؟ انسان مسکراتا ہے تو یہ کیا؟ صدقہ ہے۔ لوگوں آپ دیکھیں، اگر آپ سامنے والا مسکرا رہا ہے تو پھر کیا جو کمرے میں موجود ہے، جو آس پاس موجود ہے، تو وہ بھی کیا؟ ان کا دل بھی خوش رہتا ہے۔ ابھی ایک انسان غصے میں ہے، منہ بنائے ہیں، ٹیڑھا میڑھا کیے، تو آس پاس جو لوگ بیٹھے وہ خوف زدہ ہو جاتے ہیں، تو مسکرانے سے بھی کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی صدقہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ پھر بہت ساری انسان ٹھاکے کی مجلس لگائے یا بہت زور زور سے ہنسے، تو بہت زور زور ٹھاکے لہانا اور مذاقیں کرنا، یہ سب کیا ہے؟ یہ پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر ہے 20۔ آپ نے پرندوں کی دیکھ بھال کی، فرمانے لگے کہ یہ کیا بات ہے کہ میں نے ہدہد کو نہیں دیکھا، کیا واقعی وہ غیر حاضر ہے؟ تو اب جو سلیمان علیہ السلام تھے، ان کے لشکر میں انہوں نے ہدہد کو نہیں پایا،
تو جو یہ ہدہد تھا دراصل اس کا کام یہ ہوتا تھا کہ کہیں پر بھی جو زمین میں پانی ہوتا تھا تو پانی کے بارے میں یہ تحقیق کر لیتا تھا. اللہ نے اس کو ایسی وہ قوت دی ہوئی ہے ہدہد کو. اور جب یہ ہدہد پانی تحقیق کر لیتا تھا کہ یہاں پہ پانی ہے تو پھر جنات جو تھے اس پانی کو جو جو کنووں کو وغیرہ کو کھود دیتے تھے. تو اس لیے یہ بھی لشکر میں شامل تھا. اور آپ دیکھیں کہ چھوٹا موٹا تو لشکر تھا نہیں، بہت بڑا لشکر، تو پانی کی تعداد بھی زیادہ ہی چاہیے ہوتی تھی. اس لیے یہ لوگ کیا کرتے تھے، پانی کا انتظام خود کرتے تھے. جب سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ میرے جو ہے لشکر میں ہدہد غائب ہے تو انہوں نے فرمایا کہ کیا بات ہے، میں نے اپنے لشکر میں ہدہد کو نہیں پایا، وہ غیر حاضر ہے. آئے دیکھیں آیت نمبر 21. یقیناً میں اسے سخت سزا دوں گا اور اسے ذبح کر ڈالوں گا، یہ میرے سامنے کوئی صحیح دلیل بیان کرے. یعنی سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ جو ہدہد ہے میرے لشکر میں یہ نہیں ہے اور غائب ہے، اور اگر اس نے مجھے صحیح صحیح بات چیت نہیں بتائی کہ کیا بات ہے، کس وجہ سے یہ غائب تھا، تو میں ضرور ضرور اس کو جو ہے اپنے لشکر سے ہٹا دوں گا اور اس میں سے ذبح کر ڈالوں گا. تو اس سے بات پتہ چلتی ہے کہ اگر جو چوپائے وغیرہ ہیں اگر غلطی کرے تو ان کو ہلکی پھلکی جو ہے نا سزا وغیرہ دے سکتے ہیں یا ڈانٹ سکتے ہیں. اس سے یہ پتہ چلتا ہے. آپ ایسا بھی نہیں کر سکتے کہ کسی جانور کو بے تحاشا ظلم کر رہے مارے، ایسا نہیں کر سکتے. آیت دیکھیں، آیت نمبر ہے 22. کچھ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ آ کر اس نے کہا، میں ایک ایسی چیز کی خبر لایا ہوں کہ تجھے اس کی خبر نہیں. میں سبا کی ایک سچی خبر تیرے پاس لایا ہوں. سبا ایک شخص کے نام پر ایک قوم کا نام تھا، اور بھی یہ ایک شہر کا بھی نام تھا. یہاں دراصل شہر مراد ہے جو دراصل یمن سے 3 دن کے فاصلے پر تھا. تو یہ جو ہدہد تھا یہ وہاں کی خبر لے کر آیا، کیونکہ پرندہ تھا، جہاں جی چاہتا تھا اڑتا تھا. تو اڑتے اڑتے ایسی قوم کے پاس گیا جہاں پر یہ لوگ کیا کرتے تھے، سورج کی پرستش کرتے تھے. آیت دیکھیں، آیت نمبر 23. میں نے دیکھا ہے کہ ان کی بادشاہت ایک عورت کر رہی ہے جسے ہر قسم کی چیز سے کچھ نہ کچھ دیا گیا ہے، اور اس کا تخت بھی بہت بڑا عظمت والا، یعنی بہت بڑا ہے. تو اس نے دیکھا کہ یہاں پر جو ایک عورت ہے وہ کیا کر رہی ہے، وہ یہاں پر جو حکومت کر رہی ہے. تو یعنی ہدہد کے لیے یہ جو کام تھا یہ باعث تعجب کا تھا، کیونکہ سبا میں ایک عورت حکمران تھی. قوم سبا میں جو ایک عورت کیا تھی، وہ حکمران تھی. لیکن آج کل کا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عورتیں ہر معاملے میں مردوں کے برابر ہیں. اگر مرد حکمران ہے تو ہو سکتا ہے، تو پھر عورت کیوں نہیں؟ اسی طریقے سے آج اعتراضات کرتے ہیں نا. حالانکہ یہ نظریہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے. بعض لوگ ملکہ سبا کے اس ذکر سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ عورت کی سربراہی یعنی کہ سرابری حکومت یہ کیا ہے، جائز ہے. حالانکہ قرآن نے ایک واقعے کے طور پر یہاں پر ذکر کیا ہے، اور اس لیے نہیں ذکر کیا کہ عورتیں بھی کیا کریں، حکمران بن جائے، حکومت کرنے لگے، یا جو ہے یہ اس طریقے سے راج پاٹ سنبھالیں. اور آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی کہ اہل فارس نے کسریٰ کی بیٹی کو اپنا بادشاہ بنا لیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قوم کبھی فلاح نہیں پائے گی جنہوں نے اپنا معاملے کا ولی ایک عورت کو بنایا ہوا ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھی، اور حدیث بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرضی سے نہیں کہتے تھے. جو حدیث بھی تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتی تھی، اسے وحی خفی کہتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کوئی لفظ اپنی مرضی سے نہیں کہا، سب کچھ اللہ کی طرف سے نازل ہوتا تھا. تو یہ بخاری کی حدیث نمبر 4425 ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جہاں پر جو ہے نا عورتیں حکمران ہوں گی تو وہاں پر کیا ہے کہ ان کے جو معاملے ہیں بہتر نہیں ہوں گے، خسارہ ہوتا ہے. اور لیکن آج کا جو کلچر بن گیا ہے، فیشن بن گیا ہے کہ عورتیں اپنے آپ کو سمجھتی نہیں، ہم کیا ہے قدم سے قدم ملا کر چلیں گے. ٹھیک ہے، اگر آپ الحمدللہ ایسا کوئی بزنس کرتی ہیں جو آپ گھر بیٹھے کر رہی ہیں، آپ اپنے بچوں کی پرورش بھی کر رہی ہیں، ساتھ ساتھ آپ جو ہے گھر کے جو کام کاج کرنے کے ساتھ بھی اپنے آپ کیا بزنس کر رہی ہیں، سب کچھ کر رہی ہیں، تو ٹھیک ہے الحمدللہ. لیکن آپ دیکھیں کہ ایک عورت اگر گھر چھوڑ کر نکلتی ہے تو اس کے پیچھے کتنی پریشانیاں آتی ہیں. پھر خود اس کی
جو زندگی ہے وہ چکی بن جاتی ہے، نہ اپنے بچوں کو اچھی تربیت دے پاتی ہے، نہ گھر میں اپنے شوہر کو وقت دے پاتی ہے، شوہر اور رشتے کی وہ بانڈنگ ختم ہو جاتی ہے، مٹھاس ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ دونوں کی زندگی ایک چکی بن جاتی ہے۔ پھر تیسرا، وہ تو گھر پہ دھیان ہی نہیں رکھتی ہے، گھر پہ کچھ بھی ہو پیٹھ پیچھے اس کے تو اللہ علم۔ تو اسی لیے تو پھر آپ دیکھیں کہ کتنی بچیاں ایسی ہوتی جن کی جو ان کے ساتھ ریپ بھی ہو جاتا ہے، ان کے گھر کے نوکر چاکر ہی ان کی عزتوں پہ حملہ کر دیتے، کیوں؟ کیونکہ مائیں تو آفسوں میں بیٹھی ہیں، بزنس کر رہی ہیں نا، تو بچیاں ہیں، ان کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے، اسی لیے ماؤں کا گھر میں رہنا ضروری، اسی لیے شریعت نے یا قرآن نے اس چیز کو پسند نہیں کیا ہے۔ ہاں، اگر سب کچھ مینجمنٹ کے ساتھ آپ اپنے بچے کو بھی اچھی تربیت کر چکے یا گھر میں رہ کر کے یا اس طریقے سے آپ ساتھ میں رکھتے ہیں یا اس طرح سے آپ اپنے ٹائم مینجمنٹ کرتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو بھی وقت دیتے ہیں، اور پھر آپ کیا کرتے ہیں، پھر آپ ایسا کچھ ایسا پروفیشنل کرتے ہیں تو اچھی بات ہے، کیونکہ آپ دیکھیے بزنس کرنا کوئی بری چیز نہیں ہے۔ خدیجہ رضی تعالیٰ عنہ بھی کیا تھی؟ خدیجہ رضی تعالیٰ عنہا بھی جو بہت بڑی بزنس وومین تھی جو ہے مکے کی، اور انہوں نے اپنا مال اور جان سب کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا تھا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی تعالیٰ عنہا سے بہت محبت کرتے تھے۔ تو لیکن اگر کوئی اس آیت کو اس سے استدلال کرے کہ نہیں، ہم بادشاہت کر سکتے ہیں، ہم حکومت کر سکتے ہیں، ہم پی ایم سی ایم بن سکتے ہیں اور اس سے یہ ثواب ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ بالکل غلط بات ہے۔ یہاں پر جو اللہ تعالیٰ الفاظ لائے ہیں تو ایک واقعے کا بس کیا ہے؟ بیان ہے، بس اس کے علاوہ اور یہ کچھ نہیں ہے۔ تو انہوں نے، تو جیسے کہ آپ دیکھیں کہ اس میں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس نے کہا کہ سبا کی ایک سچی خبر لایا ہوں تیرے پاس، میں نے دیکھا ہے کہ ان کی بادشاہت ایک عورت کر رہی ہے، پھر جسے ہر قسم کی چیزوں سے کچھ نہ کچھ دیا گیا ہے، اور اس کا تخت بھی کیا ہے؟ بڑی ہی عظمت والا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو سبا جو ملکہ تھی، اس کی جو مہارانی تھی، تو اس کا جو تخت تھا وہ بھی معمولی نہیں تھا، بہت زیادہ مطلب کہ بہترین تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے جو تخت تھا جس پہ مطلب بیٹھتے ہیں نا جو بادشاہ لوگ، بڑی سی چیئر، بڑی سی کرسی جسے کہتے ہیں، جسے سنگھاسن بولتے ہیں، تو اس کا جو تخت تھا تو اس کی جو لمبائی تھی وہ 80 ہاتھ تھی، اور جو چوڑائی تھی وہ بھی کیا تھی؟ 40 ہاتھ تھی۔ ٹھیک ہے، تو ایک ہاتھ کتنا میٹر ہوتا ہے؟ جو کپڑے والا جو میٹر ہوتا ہے 1 میٹر، یعنی کہ اس کی لمبائی 80 میٹر اور چوڑائی 40 میٹر، اور اس کی اونچائی 30 میٹر، 30 ہاتھ تھی، اور اس میں موتی، سرخ یاقوت اور نہ جانے کون کون سے ہیرے موتی جواہرات سب کچھ جڑے ہوئے تھے، اللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس طریقے سے ان کا یہ سنگھاسن تھا۔ سنگھاسن جو تھا خاص تھا، اور تبھی اس واقعے میں بار بار اس جو ان کا جو تخت ہے اس کا ذکر ہوا ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 24، میں نے اسے اور اس کی قوم کو اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہوئے پایا ہے، شیطان نے ان کے کام انہیں بھلے کر کے دکھلائے رکھے ہیں، دکھلا کر صحیح راہ سے روک دیا ہے، اور بس وہ ہدایت پر نہیں آتے ہیں۔ تو دراصل یہ جو ہدہد تھا، یہ ساری انفارمیشن کس کو دے رہا ہے؟ سلیمان علیہ السلام کو۔ وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے دیکھا کہ میں نے ایسی قوم کو دیکھا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کس کی عبادت کر رہے ہیں؟ غیر اللہ کی، اور وہ سورج کی عبادت کر رہے ہیں، اور دراصل اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرنا دراصل وہ کیا ہے؟ شیطان کی پیروی کرنا ہے۔ تو شیطان نے ان کے اس کاموں کو کیا کر کے دکھایا ہے؟ اچھا کر کے دکھایا، اور صحیح راہ سے روک رکھا ہے۔ تو جس طرح پرندوں کو یہ شعور ہے کہ غیب کا علم انبیاء کو نہیں ہے، جیسا کہ ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو کہا کہ میں نے ایک ایسی اہم خبر لایا ہوں جس سے آپ کیا تھے؟ آپ نہیں معلوم، آپ بے خبر ہیں، اسی طرح وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا احساس اور شعور بھی رکھتے ہیں۔ یعنی پرندے اور مخلوقات اللہ کی جانتی ہے کہ کیا ہے؟ وحدہ لا شریک ہے۔ اسی لیے یہاں ہدہد نے حیرت کے انداز سے اور تعجب کے انداز میں کہا کہ یہ ملکہ اور اس کی جو قوم ہے اللہ کی بجائے سورج کے پجاری ہیں، اور شیطان اس کے پیچھے لگا ہوا ہے، اور وہ شیطان کے پیچھے لگی، شیطان نے ان کے کاموں کو اچھا کر کے دکھایا ہوا اور اچھے راستے سے روک دیا ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 26، کہ اسی اللہ کے لیے سجدہ کرو جو آسمان اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کو باہر نکالتا ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو ظاہر کرتے ہو وہ سب کچھ وہ جانتا ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی معبود برحق ہے، وہی عظمت والا عرش کا مالک ہے۔
सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, अब हम देखेंगे कि तूने सच कहा है या झूठ कहा है, या तू झूठा है। मेरा इस खत को ले जाकर उन्हें दे दो, फिर उनके पास से हट आओ और देखो कि वो क्या जवाब देते हैं। आयत 29 देखें। वो कहने लगे कि ए सरदार, मेरे तरफ एक बावक्त खत डाला गया है। दरअसल हुदहुद ने जो कि तौहीद का वाज और शिर्क का रद्द किया और अल्लाह ताला की अजमत और शान को बयान किया, इसलिए हदीस में आता है कि 4 जानवर को कत्ल मत करना। चींटी, शहद की मक्खी, हुदहुद और सर्द यानी लटूरा। ये मुस्नद मुस्नद अहमद की हदीस है, हदीस नंबर 333 और 2 इसका नंबर है, 332 इसका नंबर है। ठीक है, तो हदीस से पता चलता है कि 4 जानवर को मारने से मना किया गया है। चींटी, शहद की मक्खी, हुदहुद और लटूरा। लटूरा भी कोई एक परिंदा जैसा होता है, उसको कहते हैं। तो अक्सर हमारा सामना किससे होता है? शहद की मक्खी भी बहुत कम आती है, सामना अक्सर चींटी से होता है। आप देखिए कि अल्लाह ने पूरी एक कुरान में सूरत नाजिल फरमा दी है, तो चींटियों को मारने से परहेज करें। आ जाए तो उनको आटा डाल दें, ये जैसे पुराने ज़माने में था ना, चींटी आती थी घरों में, बिलों में या कहीं से, तो फिर उनको फ़ौरन आटा डाल दिया जाता है, तो वो फ़ौरन उसको लेके चली जाती है अपने-अपने बिलों में। तो यहाँ पर दरअसल आयत नंबर 29 से जो मलिका सबा है, उसकी मशवरात के बारे में ज़िक्र किया गया है, आयत नंबर 29 टू 33, कि मलका सबा को जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ख़त मिला, तो उसने फ़ौरन ही अपनी रियासत के तमाम जो लोग हैं उनको जमा किया। उन्होंने उन्हें हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ख़त पढ़कर सुनाया। इस ख़त में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कौम सबा को जो पैगाम भेजा था, कहा था कि मेरी इताअत कबूल करो, कि मेरे दरबार में हाज़िर हो जा। तो मलका ने जो आए हुए जो लोग थे उनसे कहा कि मैं बगैर मशवरात के लिए कोई भी फ़ैसला नहीं करती। अब बताओ कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पैगाम का जवाब हम किस तरह दें? तो जो सरदार थे, जो मतलब कि वो आम लोग नहीं थे, ख़ास लोग थे। तो जो आमदीन थे यानी सल्तनत ने, उन्होंने कहा कि जो मेन लोग थे, वहाँ के लोगों की, जो उनकी सल्तनत की, उसने कहा कि हमें पूरी ताकत से उनका मुकाबला करना चाहिए और हम इसके लिए तैयार हैं। अलबत्ता फ़ैसले का इख्तियार आपको है। आप जो चाहें फ़ैसला करें। आयत देखिए, आयत नंबर 30, जो सुलेमान की तरफ से है और जो बख्शिश करने वाले और मेहरबान अल्लाह के नाम से शुरू है। यानी कि इन सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जो था, जो अपने ख़त में क्या लिखा हुआ था? इन्नहु मिन सुलेमानी इन्नहु मिन सुलेमाना व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इसी तरह इस सूरह नमल में 2 मर्तबा बिस्मिल्लाह हो गया। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब ख़त लिखा था, तो उसमें आगाज़ में बिस्मिल्लाह लिखा हुआ था। और क्या लिखा था? ये कि मेरे सामने सरकशी ना करो और मुसलमान बनकर मेरे पास आ जाओ। तो जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बादशाहों को जो खतूत लिखे थे, जिनमें उन्हें इस्लाम कबूल करने की दावत दी गई थी, इसी तरह सुलेमान अलैहिस्सलाम ने भी जो मलिका सबा है, उसको इस्लाम कबूल करने की दावत बज़रिए ख़त भेजी। आयत देखिए, आयत नंबर 32। उसने कहा, ए मेरे सरदारों, तुम मेरे उस मामले में मुझे मशवरा दो। मैं किसी अम्र का कतई फैसला जब तक तुम्हारी मौजूदगी और राय ना हो, नहीं किया करती। उन सब ने जवाब दिया कि हम ताकतवर और कुव्वत वाले, सख्त लड़ने भिड़ने वाले हैं। आगे आपको इख्तियार है, आप खुद ही सोच समझ लीजिए और हमें आप क्या कुछ हुक्म फरमाती हैं। उसने कहा कि बादशाह जब किसी बस्ती में घुसते हैं तो उसे उजाड़ देते हैं और वहां के बाइज्जत लोगों को जलील कर देते हैं, और ये लोग भी ऐसा ही करेंगे। यानी कि ये मलिका सबा कह रही हैं। और आप देखिए कि जो पहले जमाने में लड़ाइयाँ होती थी, तो लड़ाइयों की वजह से क्या होता था कि जो बादशाह जब भी किसी बस्ती में जाते थे, तो वहाँ पूरी बस्ती को वो उजाड़ देते थे और बाइज्जत लोगों को जलील कर देते थे ना, कैदी बन जाता है, कैदी बना लिया जाता है। और फिर और उन्होंने उसने ये कहा कि ये लोग ऐसा ही करते हैं। दरअसल लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम बादशाह ही नहीं थे, अंबिया थे। तो वो दरअसल ऐसा करने वाले नहीं थे। हमारी शरीयत ने, यानी अल्लाह ने हम लोगों को ऐसा कुछ करने को मना किया है। तो जंगे भी की कुछ बहुत सारे हुसूल होते हैं, कई उसूल हैं, तो बहुत सारी चीज़ों से अल्लाह ने मना किया हुआ है, लेकिन अल्लाह ताला का कलमा तो नाफ़िज़ होता है।
تو اس طریقے سے وہ ڈری اور اس نے اپنے جو سردار ہیں ان سے مشورہ کیا. آیت دیکھیں، آیت نمبر 35. میں نے انہیں ایک ہدیہ بھیجنے والی میں انہیں ایک ہدیہ بھیجنے والی، یعنی کہ ہدیہ یعنی کہ گفٹ وغیرہ. پھر دیکھ لوں گی کہ وہ قاصد کیا جواب لے کر لوٹتا ہے. آیت 36 دیکھیں. پس جب قاصد حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا تو آپ نے فرمایا کہ تم مال سے مجھے مدد دینا چاہتے ہو؟ مجھے تو میرے رب نے اس سے بہت بہتر دے رکھا ہے جو اس نے تمہیں دیا ہے، پس تم اپنے اس تحفے سے خوش رہو. تو سلیمان علیہ السلام کو دراصل یہ جو تحفے تحائف بھیجے گئے تھے ان کو پسند نہیں آئے. حضرت سلیمان علیہ السلام اس بات پر بہت غصے ہوئے کہ انہیں قیمتی تحائف دے کر دنیا دار کی طرف راغب کیا گیا ہے. انہوں نے ملکہ کے بھیجے ہوئے جو تحفے تھے، گفٹ تھے، واپس لوٹا دیے اور ملکہ کے جو قاصد سے کہا کہ ہم عنقریب ایسے لشکروں سے تمہاری ریاست پر حملہ آور ہوں گے جن کا مقابلہ کرنا تمہارے لیے ممکن ہی نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے، اگر واقعی میں سلیمان علیہ السلام حملہ کر دیتے تو کسی طرح سے بھی وہ جیتنے والے نہیں تھے. آپ دیکھیں کہ حملہ کس لیے ہو رہا تھا؟ ایسے ہی ہو رہا تھا؟ نہیں، وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ سورج کی پرستش کرتے تھے. پہلے تو ان کو جو ہے توحید کی بات بھیجی گئی کہ صرف اور صرف ایک اللہ پر ایمان لے آؤ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ. ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے نام سے خط شروع کیا گیا. اس میں پھر آگے لکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ اور توحید پر ڈٹ جاؤ، جم جاؤ. اور پہلے ان کو اصلاح کا پیغام بھیجا گیا. جب وہ نہیں مانے تو پھر اس کے بدلے میں کیا کیا؟ ملکہ صاحبہ نے گفٹ بھیجے، تحفے تحائف بھیجے. تو ایک انبیاء ہوتے ہیں، جو رسول ہوتے ہیں، وہ دنیاوی چیزوں کے وہ ان کو حریص نہیں ہوتے. ان کو آخرت ان کا ٹاسک ہوتا ہے، ان کا آخرت ان کا گول ہوتا ہے. ان کو دنیاوی نہیں کچھ بھی چاہیے ہوتا ہے. جب ان کے سامنے دنیاوی تحفے تحائف بھیجے گئے تو واقعی میں ان کو غصہ آنا لازمی تھا. تو اس طرح سے پھر انہوں نے غصے میں وہ آ گئے. آیت دیکھیں، آیت نمبر 37 ہے. جا ان کی طرف واپس لوٹ جا، ہم ان کے مقابلے پر وہ لشکر لائیں گے جن کے سامنے پڑنے کی ان میں طاقت ہی نہیں، اور ہم انہیں ذلیل اور پست کر کے وہاں سے نکال باہر کر دیں گے. دیکھیں، حضرت سلیمان علیہ السلام نیرے کیا ہے؟ بادشاہ ہی نہیں بلکہ کیا تھے؟ پیغمبر تھے. اس لیے ان کی طرف سے لوگوں کو ذلیل خوار کیا جانا ناممکن تھا. لیکن جنگ اور جدال کا نتیجہ یہی ہوتا ہے، کیونکہ جنگ نام ہی کیا ہے؟ جو خون ریزی، شکست وغیرہ وغیرہ، اس اور ذلت خواری یہی مراد ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ کے جو پیغمبر لوگوں کو خواہ مخواہ ذلیل اور خوار نہیں کرتے ہیں. جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل اور اسوہ حسنہ جنگوں کے موقع پر رہا ہے. آیت دیکھیں، آیت نمبر 38. آپ نے فرمایا، اے سردار، تم میں سے کوئی ہے جو ان کے مسلمان ہو کر پہنچنے سے پہلے ہی اس کا تخت مجھے لا دے. آیت نمبر 38 سے آیت نمبر 41 حضرت سلیمان علیہ السلام پر اللہ کے انعامات کا ذکر ہے. اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے جو ساتھی ہیں ان سے کہا کہ میں تم سے قوم ملکہ کی سب سے قیمتی جو تخت ہے اس کے بارے میں تم سے کہتا ہوں کہ تم میں سے کون ہے جو اس کے آنے سے پہلے یہاں پر اٹھا کر لے آئے. تو عفریت نامی جن، اس نے کہا کہ میں آپ کے دربار پر اس کو لے کر فوراً آ جاؤں گا، یعنی کہ درخواست ہونے سے پہلے یہ خدمت سر انجام دے دوں گا. تو ایک اور جو صاحب تھے انہوں نے کہا، جسے اللہ نے کوئی خاص علم دے رکھا تھا، تو اس نے عرض کیا کہ یہ کام دراصل کیا ہے؟ پلک جھپکتے میں کر سکتا ہوں. اور اس نے ایسا کر دیا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی ان نعمتوں کا شکر ادا کیا، اور اب انہوں نے ملکہ جو سبا تھی ان کی ذہانت کا امتحان لینے کے لیے حکم دیا کہ ملکہ کے تخت میں کچھ تبدیلیاں کر دو تاکہ ہم دیکھیں کہ ملکہ اپنا تخت پہچانتی ہے یا نہیں. آیت نمبر 39 ہے. قول افریتون، ایک کبھی ہیکل جن نے کہا. تو افریت جنوں کا سب سے زیادہ طاقتور جن جس کا نام افریت ہے اس کو یہاں ذکر کیا گیا ہے. تو ایک کبھی ہیکل جن نے کہا کہ آپ اپنی مجلس سے اٹھے، اس سے پہل میں اسے آپ کے پاس لا دیتا ہوں. یقین مانیے کہ میں اس پر قادر ہوں اور ہوں بھی میں امانت دار.
جس کے پاس کتاب کا علم تھا وہ بول اٹھا کہ آپ پلک جھپکائے ہوئے، مطلب آپ پلک جھپکائیں اس سے پہلے پہلے میں آپ کے پاس پہنچا سکتا ہوں۔ جب آپ نے اسے اپنے پاس موجود پایا تو فرمانے لگے کہ یہی میری رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر گزاری کرتا ہوں یا ناشکری۔ شکر گزاری اپنے ہی نفع کے لیے شکر گزاری کرتا ہوں، اور جو ناشکری کرے تو میرا پروردگار غنی ہے اور کریم ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام یہ مظاہرہ کرنا چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو بہت ساری جو نعمتیں ہیں وہ عطا کی ہیں تاکہ اللہ کی زمین پر توحید نافذ ہو سکے۔ تو ان میں سے ان کے جو سلیمان علیہ السلام کا جو مجمع لگتا تھا نا، پورا سا جو ان کی مجلس لگتی تھی، انہی کی مجلس میں ایک کبھی ہیکل جن عفریت جو تھا، اس نے کہا میں اس کام کو مطلب کہ مجمع درخواست ہونے سے پہلے ہی میں کر دوں گا، یعنی کہ کچھ گھنٹوں کا اس نے وقت لیا۔ لیکن سلیمان علیہ السلام نے اس کی مدد کی بجائے ایک شخص یعنی کہ ایک انسان سے مدد لی۔ تو یہ شخص کون تھا جس نے کہا کہ یہ کتاب کون سی تھی، اور آپ دیکھیں یہ علم کیا تھا جس جس کے دراصل زور پر یہ دعویٰ کیا اس نے؟ تو یہ دراصل کیا ہے، یہ غیب کی خبریں ہیں۔ اس میں مفسروں نے بہت مختلف اقوال دیے ہیں، تو اس کے بارے میں کوئی ٹھوس بات نہیں ملتی ہے۔ تو یہ شخص کون تھا، یہ کتاب کون سی تھی، اور یہ کیا علم تھا، اس کے بارے میں کیا ہے، ان تینوں کی پوری حقیقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اللہ عالم۔ یہاں قرآن کریم کے الفاظ سے جو بات معلوم ہوتی ہے وہ اتنا ہی ہے کہ کوئی انسان ہی تھا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، کتاب الہی کا علم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کرامت اور اعجاز کے طور پر اسے یہ قدرت دے رکھی تھی، اور پلک جھپکنے میں ہی وہ تخت لے آیا۔ اور بہت سے مفسرین یہ بھی کہتے ہیں یہ خود سلیمان علیہ السلام ہی تھے۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی نا، اللہ تعالیٰ مجھے ایسی حکومت دے کہ میرے بعد کسی کی بھی حکومت نہ ہو۔ تو اللہ نے ان کو وہ حکومت دی، اللہ نے ان کو ہواؤں پہ مسخر کر دیا پلک جھپکتے ہوئے، اور ٹائم جسے آج ہزاروں سال کے بعد جو آج ٹائم مشین بنا رہے ہیں کہ فیوچر میں چلے جائیں گے، ادھر چلے جائیں گے، تو ہو سکتا ہے اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو ٹائم کے اوپر بھی کیا تھا، مسخر کیا تھا۔ تبھی تو آپ دیکھیں کہ پلک جھپکتے ہوئے، اور تقریباً جو ہے کتنے دن کا سفر تھا ان کا، کافی لمبا سفر تھا، کم سے کم ہفتے بھر کا جو سفر تھا ان کا، جہاں پہ ملک تھا وہاں، جہاں سے ملکہ سبا کا ملک تھا، ہفتے بھر کے سفر کے میں جو طے کیا، 7 دن جانے کے 7 دن آنے کے، تو اس طریقے سے انہوں نے پلک جھپکتے ہی وہ کیا تھا، تخت لے کر حاضر ہو گئے۔ اور پھر انہوں نے کیا کیا، شکر گزاری کی۔ اللہ کے بہت بڑے شکر گزار بندے تھے سلیمان علیہ السلام، اور فرما رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں کہ شکر گزاری دراصل کیا ہے، انسان اپنے ہی نفع کے لیے کرتا ہے، اور شکر گزاری کرنے سے کیا ہوتا ہے، اس کا اپنا ہی فائدہ ہوتا ہے۔ اور جو شکر گزاری نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ کیا ہے، ان سب تمام چیزوں سے کیا ہے، بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ تو غنی ہے، تم شکر ادا کرو گے تمہارا فائدہ ہے، نہیں ناشکری کرو گے تمہارا ہی کیا ہے، نقصان ہونے والا ہے۔ اللہ تو تمام چیزوں سے کیا ہے، بے نیاز ہے، غنی ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 41 ہے، حکم دیا گیا کہ اس کے تخت میں کچھ ہیر پھیر کر دو تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ راہ پا لیتی ہے یا ان میں سے ہوتی ہے جو راہ نہیں پا لیتی ہے۔ پھر جب وہ آ گئی تو اس سے کہا گیا، دریافت کیا کہ ایسا ہی تیرا بھی تو تخت ہے، یعنی سوال کیا گیا۔ تو ملکہ سبا نے جواب دیا، اس نے جواب دیا کہ یہ تو گویا وہی ہے، ہمیں اس سے پہلے ہی علم دیا گیا تھا کہ وہ، اور ہم مسلمان تھے۔ یعنی ملکہ سبا جو تھی فوراً اس نے دیکھ کے اپنا تخت پہچان لیا، اور کہا کہ واقعی میں یہ جو تخت ہے یہ میرا ہی تخت ہے۔ تو ملکہ جو سبا تھی جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آئی تو اپنا تخت فوراً پہچان لیا اس نے، اور انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی عظمت اور پارسائی کا اعتراف کرتے ہوئے اسلام قبول کر لیا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے، اب جب یہ ملاقات کرنے آئی، اب یہ اسلام لائی، مسلمان ہوئی۔ اس سے پہلے کیا تھی، وہ اسلام نہیں لائی تھی، مسلمان نہیں آئی ہوئی تھی، لیکن کیا تھا اس کے دل میں، یہ تھا کہ چلو دیکھ کے ملا جائے، دیکھا جائے کون سلیمان علیہ السلام ہے۔ اور جب سامنے روبرو ہوئی تو اللہ کے رسول تھے وہ سلیمان علیہ السلام، اور اللہ نے معجزات دیے تھے، اور تمام معجزات کو دیکھ کر وہ پہچان گئی کہ واقعی میں یہ کوئی معمولی انسان شخص نہیں ہے، یہ اللہ کے خالص بندے ہیں، اور وہ پھر کیا ہے، مسلمان ہو گئی۔ جب وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل میں داخل ہوئی تو شیشے کے فرش کے ظاہری دھوکے سے وہ دھوکا کھا گئی، ٹھیک ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام کا جو محل تھا وہ پورا
شیشے پر مشتمل تھا، یعنی کہ پورا کا پورا محل شیشے والا بنا تھا۔ اور آپ دیکھیں کہ سلیمان علیہ السلام کے والد تھے نا، کہ داؤد علیہ السلام کی وہ ہاتھ سے لوہا پگھل جاتا تھا ان کے، تو اللہ نے یہ بھی ان لوگوں کو یہ بھی جو ہے نا معجزات دیے ہوں کہ شیشہ میلٹ ہو جاتا ہو، شیشے کی موٹی موٹی چادریں، شیشے کی موٹے موٹے دیواریں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو کچھ بھی پاسبل ہو سکتا ہے ان کے یہاں۔ تو جو شیش محل تھا اس کا جو فرش بھی تھا کیا تھا، وہ بھی شیشے کا تھا، اور اس طریقے کا تھا کہ جیسے آج کل ہم لوگ بہت سارے گھروں میں دیکھا ہوگا کہ نیچے فرش پہ فلورنگ جو ہوتی ہے وہ شیشے کی ہوتی ہے، اور نیچے پھر اس کے نیچے بھی کیا ہوتا ہے، جھرنا ایسا بہ رہا ہوتا ہے، یہ بہت جگہ پہ ایکویریم ہوتا ہے یا فش پونڈ ہوتا ہے، تو اس طریقے سے اس کے اوپر شیشے کی موٹی جو ہے چادر بچھی ہوتی ہے۔ اکثر انسان دھوکا کھا جاتا ہے نا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ کھلا ہے یا ہم اس میں گر جائیں، تو اس طریقے سے آپ دیکھیں کہ ہزاروں سال پہلے اللہ نے اپنے انبیاء کو، رسول کو یہ معجزات عطا فرمائے کہ انہوں نے شیشے کا ایسا فرش بنایا کہ وہ جو ہے ملکہ جو بلقیس تھی وہ بھی دھوکا کھا گئی، اس نے پانی سمجھ کر اپنا جو پاچا تھا یا دامن تھا سمیٹنے کی کوشش کی تاکہ لباس کہیں گیلا نہ ہو جائے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بتایا کہ یہ پانی نہیں بلکہ کیا ہے، شیشے کی کاریگری ہے۔ اب وہ جان گئی کہ یہ جو چیزوں کا ظاہر کچھ جو کچھ بھی ہوتا ہے حقیقت وہ کچھ اور ہی ہے، یعنی کہ جو ملکہ سبا تھی وہ لوگ کیا کرتے تھے نا، ملکہ سبا اور سبا کے جو لوگ تھے تو وہ لوگ سورج کی عبادت کرتے تھے نا، سورج کی پرستش کرتے تھے، لیکن وہ اپنے حقیقی معبود کو نہیں عبادت کرتے تھے۔ لیکن جب سلیمان علیہ السلام کے ملاقات ہوئی، سلیمان علیہ السلام نے تبلیغ کی بات پہنچائی، اللہ کے پیغام پہنچایا، تو پھر وہ جان گئی کہ تمام جتنی ظاہری چیزیں ہوتی ہیں ان کا ظاہری چیز کچھ اور ہوتا ہے اور حقیقت کچھ اور ہوتی ہے، یعنی کہ وہ اپنے حقیقی معبود کو پہچان گئی، جو چمکنے والا جو سورج ہے وہ ان کا معبود نہیں، وہ اس چیز کو وہ لوگ پہچان گئے تھے۔ تو لوگ دراصل ظاہری چمک سے متاثر ہو کر نتائج اخذ کر لیتے ہیں اور حقیقت کو نہیں پہنچ پاتے ہیں۔ تو کبھی بھی ظاہری چیزوں سے متاثر ہو کر کے جو نتائج ہیں انہیں نہیں لینا چاہیے، بلکہ کیا حقیقت کی طرف انسان کو جانا چاہیے۔ تو جو لوگ سورج کی چمک سے متاثر ہو کر اسے معبود سمجھ بیٹھتے ہیں، حالانکہ اصل معبود تو اللہ ہی تعالیٰ ہے جس نے سورج کو اور اس کی تاثیر کو پیدا فرما دیا ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر ہے 43۔ اب یہاں سے آپ لوگوں کو انشاءاللہ ساری آیتیں سمجھ میں واضح آ جائیں گی کیونکہ سارا آپ لوگوں کو بتا دیا اس کا۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 43۔ اسے انہوں نے روک رکھا تھا جن کی وہ اللہ کے سوا پرستش کرتی رہی، یقیناً وہ کافروں میں سے تھی۔ اس سے کہا گیا کہ محل میں چلو، جسے دیکھ کر یہ سمجھ کر یہ حوض میں اس نے اپنی پنڈلیاں کھول دی، فرمایا یہ تو شیشے میں بنی ہوئی عمارت ہے۔ یہاں پہ یعنی کہ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا جو لفظ آ رہا ہے نا، تو یہ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا شیشے میں بنی ہوئی عمارت ہے۔ کہنے لگی، اور ملکہ سبا کہنے لگی، میرے پروردگار، میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، یعنی کہ میں نے شرک کیا، اے اللہ میں نے ظلم کیا، اب میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی مطیع اور فرما بردار بنتی ہوں، یعنی کہ سلیمان علیہ السلام جس دعوت کی طرف کہہ رہے ہیں میں اس پر لبیک کہتی ہوں۔ آیت 45 دیکھیں، یقیناً ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا، تو تم سب اللہ کی عبادت کرو، پھر بھی وہ دو فریق بن کر آپس میں لڑنے جھگڑنے والے ہو گئے۔ تو یہاں آیت نمبر 45 to 53 قوم سمود کا ذکر ہے، کئی بار ہم لوگ پڑھ بھی چکے ہیں، تو ان کی بدبختیوں کا ذکر ہے، اور اس طریقے سے ہم لوگ نے جو آج یہ سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے یہیں پہ کمپلیٹ ہو گیا۔ سلیمان علیہ السلام کے واقعے سے بہت ساری چیزیں ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ سلیمان علیہ السلام کے جو واقعہ ہے اس میں یہ باریک پوائنٹ ملتا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا کیا ہونا چاہیے، انسان کو شکر گزار ہونا چاہیے، اور ہر کام کے آغاز میں بسم اللہ کرنا چاہیے۔ کوئی بھی تحریر انسان لکھوا رہا ہے، کوئی بھی کہیں کسی کو لیٹر بھیج رہا ہے، کوئی بھی تحریر بھیج رہا ہے، تو اس میں سب سے پہلے بسم اللہ ہونا چاہیے۔ ہاں، بسم اللہ کا ادب اور اکرام بھی کرنا چاہیے کہ ہاں، جیسے خاص کر کے شادیوں کے کارڈ پہ لکھواتے ہیں بسم اللہ نا، تو بسم اللہ اگر کہیں آ گیا ہے اس طرح سے کارڈ، تو کیا کرے، آپ کا کیا ذمہ داری ہے، بسم اللہ والا جو لفظ ہے اسے کارڈ سے ہٹا کے کسی مٹی میں، گملے میں اس کو دفنا دے، کارڈ کا وہ حصہ، وہ پارٹ کیا کرے، زمین میں گاڑ دیں، اس کی بے ادبی ہونے کے لیے ادھر ادھر چھوڑ نہ دیں، کیونکہ یہ آیت کیا ہے، قرآن کی آیت ہے۔ پھر آپ دیکھیں اس میں خاص بات یہ پتہ چلتی ہے کہ جو سلیمان علیہ السلام ہے انہوں نے کہا کہ شکر گزاری کی،
کہ ہر بندہ مومن کیا ہوتا ہے، شکر گزار ہوتا ہے. وہ شکر گزاری کرنے والے تھے. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے جس سے آپ راضی ہو جائیں، آپ کی رضامندی مجھے مل جائے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اعمال تو کرنا بہت بڑی بات نہیں ہے، بلکہ اسے قبول ہونے کے لیے بھی کیا ہے، بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں وہ قبول ہو جائے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہونے والے اعمال ہو جس سے اللہ ہمارا راضی ہو جائے. تو اعمال ایسے ہوں اللہ جس سے آپ راضی ہو جائے. تو انہوں نے یہ بھی دعا کی. تو اعمال کی قبولیت کے لیے کیا ہے، ضروری ہے کہ اللہ ہمارا راضی ہو جائے. اور آپ دیکھیں کہ انہوں نے یہ بھی اس سے معلوم یہ بھی ہوا کہ آپ دیکھیں کہ جب انہوں نے یہ کہا تھا کہ میرے ماں باپ پر اور ایسے نیک اعمال کرتا رہوں، اور پھر آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہا کہ جن سے اللہ تعالیٰ آپ راضی ہو جائے. اور پھر آخری میں انہوں نے یہ کہا تھا برحمتک فی عبادک الصالحین، یہ لفظ لائے تھے، یہ الفاظ انہوں نے ادا کیے. تو اپنی رحمت سے مجھے نیک بندوں میں شامل کر دے اللہ. تو آپ دیکھیں کہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جنت مومنوں کا ہی گھر ہے، اس میں کوئی بھی اللہ کی رحمت کے بغیر داخل نہیں ہو سکے گا. اس لیے حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سیدھے سیدھے اور حق کے قریب رہو، اور یہ بات جان لو کہ کوئی بھی شخص صرف اپنے عمل سے جنت میں نہیں جائے گا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین بہت ہمتی تھے، بہت زیادہ ہمت والے سوال کر لیتے تھے، اور انہوں نے ایسے سوالات پوچھ کر کے واقعی میں ہم لوگوں کے لیے بہت کام آسان کر دیا. انہوں نے کہا، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں میں بھی نہیں، میں بھی اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت مجھ سے اپنے دامن میں ڈھانپ نہیں لئی. صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر اس کی 2427 ہے. تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی بھی جنت میں جا نہیں سکے گا، چاہے اس نے کتنے ہی اچھے اعمال کیے ہوں، کتنے ہی اچھے اچھے کام کیے ہوں. اور اس سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جو چیٹی وغیرہ ہے، جو چھوٹے چھوٹے انسیکٹس ہمارے گھروں میں ہوتے ہیں، خاص کر کے جو چیٹی ہے اس کو مارنا منع کیا ہے. حدیث سے بھی پتہ چلا ہے کہ چیٹی کو ہم نہیں مار سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہم نے سیکھی، بہت سارے امپورٹنٹ پوائنٹ ہیں. چلیں آپ لوگ نوٹ کر کے بتائیے گا اور کیا آپ نے سیکھا. آیت دیکھیں، آیت نمبر ہے 46. آپ نے فرمایا اے میری قوم کے لوگوں، تم نیکی سے پہلے برائی کی جلدی کیوں مچا رہے ہو؟ تم اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو، کیوں نہیں کرتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے. وہ کہنے لگے کہ ہم تو تیری اور تیرے ساتھیوں کی بدشگنی لے رہے ہیں. آپ نے فرمایا تمہاری بدشگنی اللہ کیا ہے، بلکہ تم فتنے میں پڑے ہوئے لوگ ہو. اس شہر میں 9 سردار تھے جو زمین میں فساد پھیلاتے رہتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے. انہوں نے آپس میں بڑی قسمیں کھا کھا کر عہد کیا کہ رات ہی صالح اور اس کے گھر والوں پر ہم چھاپا ماریں گے، اور اس کے وارثوں سے صاف کہہ دیں گے کہ ہم اس کے اہل کی ہلاکت کے وقت موجود نہ تھے اور ہم بالکل ہی سچے ہیں. آیت دیکھیں، آیت نمبر 50 ہے. انہوں نے مکر یعنی خفیہ پلاننگ کی، اور ہم نے بھی اور وہ سب اسے سمجھتے ہی نہیں تھے. یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی اپنی تدبیر کی، لیکن وہ سمجھنے والے نہیں تھے. آیت دیکھیں، آیت نمبر 51. آپ دیکھ لو کہ ان کے مکر کا انجام کیسا ہوا کہ ہم نے ان کو اور ان کی قوم کو سب کو غارت کر دیا. یہ اللہ کی تدبیر تھی. آیت دیکھیں، آیت نمبر 52. یہ ہیں ان کے مکانات جو ان کے ظلم کی وجہ سے اجڑے پڑے ہوئے ہیں. جو لوگ علم رکھتے ہیں ان کے لیے اس میں بڑی نشانی ہے. آپ دیکھیے کہ یہ ظالم لوگ تھے، انہوں نے ظلم کیا تو اللہ نے کیا کیا، ان کو ختم کر دیا. تو یہ جو غرق کیے گئے، ختم کیے گئے، مٹی میں ملا دیے گئے، بما ظلموا ان فی ذلک الآیات لقوم یعلمون. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو ختم کیے گئے تو ان کے ظلم کی وجہ سے یہ اجڑے پڑے ہوئے ہیں، اور جو لوگ علم رکھتے ہیں ان کے لیے کیا ہے، اس میں بڑی نشانی ہے. تو کیا نشانی ہے کہ ظلم گھروں کو تباہ کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے. پورے کے پورے گھر بستیاں تباہ برباد کر دی گئی نا، اللہ نے برباد کر دی. تورات میں آتا ہے کہ اے آدم کے بیٹے ظلم نہ کرو، یہ تیرے گھر کو تباہ کر دے گا. جو مرد حضرات ظالم ہوتے ہیں، بیویوں پر ظلم کرتے ہیں، بچوں پر ظلم کرتے ہیں، تلخ زبانی ہوتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، تو ان کے گھر کبھی نہیں بستے ہیں یا خوشیاں نہیں ہوتی ہیں. تو اسی طرح جو عورت بد زبانی کرتی ہے، وہ بد زبان ہوتی ہے، سختی کا معاملہ کرنے والی ہوتی ہے، تو اس کا بھی کیا ہے، نباہ نہیں ہو پاتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ
کہ کس طرح ایک دوسرے کے اندر ضم ہو کے برس یعنی کہ جو بادل ہوتے ہیں، جو آپ نے دیکھی ہوں گی بادل آسمان میں جو ہوتے ہیں، تو کس طرح آپس میں جڑ کر کے بارش برساتے ہیں، جو رحمت اور برکت لے کر آتی ہے، تو نرمی کی وجہ سے نا، کہ بادل اتنے سافٹ، اتنے نرم ہوتے ہیں کہ آپس میں سب جڑ جاتے ہیں اور جڑ کے کیا کرتے ہیں، مہ برساتے ہیں، بارش برساتے ہیں، تو اکٹھے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں۔ تو نرمی جو ہوتی ہے کیا ہوتی ہے، خیر اچھائیاں لے کر آتی ہے، اور آپس میں انسان ایک دوسرے میں شیر و شکر یعنی گھل مل کر کے رہتا ہے، باہم ایک دوسرے سے مشورہ کرتے ہیں، ایک دوسرے پر اعتماد کرتے ہیں، ایک دوسرے کی کیئر کرتے ہیں، اور اس طرح گھر آباد ہوتے ہیں، نسلیں آباد ہوتی ہیں۔ تو اس لیے ہم میں سے ہر ایک کو دیکھنا چاہیے کہ کسی بھی درجے پر اگر سختی ہے تو ہمارے مزاجوں میں، تو اس کے اندر نرمی لائیں، الا یہ کہ بچوں کو کبھی کبھار کیا ہے، تھوڑا بہت تو ڈانٹ واٹ ہونی چاہیے، ورنہ کیا بچے بھی برباد ہوتے ہیں۔ ورنہ یہ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے کیا ہے، انسان بد دعائیں کر رہا ہے، تھپڑے لگا رہا ہے، مار رہا ہے، پیٹ رہا ہے، یہ سب بری عادتیں ہیں۔ یہ طرز عمل کیا خود انسان کو ہلاکت میں ڈالنے والا ہے، اور پھر کیا ہے، یہ تو پھر ظلم کیٹیگری میں آ جائے گا، اور کیا ہے، اللہ نے فرمایا ظلم حرام ہے۔ قیامت کے دن بھی جو نقصان کا باعث ہوگا وہ ظلم ہوگا، ظلم کے نتیجے میں نیکیاں بھی ساری کیا ہیں، کام نہیں آنے والی۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 53 ہے، ہم نے ان کو جو ایمان لائے تھے اور پرہیزگار تھے بال بال بچا لیا۔ اور لوط کا ذکر کر، جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا کہ کیا وہ باوجود دیکھنے بھالنے کے پھر بھی تم بدکاری کر رہے ہیں۔ یہاں سے اب لوط علیہ السلام کے واقعے کا ذکر ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 55، یہ کیا بات ہے کہ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت کے لیے آتے ہو؟ حق یہ ہے کہ تم بڑی ہی نادانی کر رہے ہو۔ قوم کا جواب بجز اس کے کہنے کے اور کچھ نہ تھا، آل لوط کو اپنے شہر سے شہر بدر کر دو، تو یہ تو بڑی پاک باز بن رہے ہیں۔ پس ہم نے اسے اور اس کے اہل کو بجز اس کی بیوی کے سب کو بچا لیا، اس کا اندازہ تو باقی رہ جانے والوں میں ہم لگا ہی چکے تھے۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو بچا لیا سوائے ان کی بیوی کے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 58 اور 59 ہے، اور ان پر ایک خاص قسم کی بارش برسا، یعنی پتھروں کی بارش، بس ان کو دھمکائے ہوئے لوگوں پر بری طرح بارش برسی ہوئی۔ آیت 59، تو کہہ دیجئے کہ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، اور اس کے برگزیدہ بندوں پر سلام ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ بہتر ہے، یا جنہیں یہ لوگ سب شریک ٹھہراتے ہیں؟ اسی کے ساتھ ہی آج کی ہماری کلاس مکمل ہوئی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔